بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک بھائی نے سوال کیا ہے، کیا ناپاکی کی حالت میں سحری کھائی تو روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اگر وہ پورا دن اسی طرح ناپاک رہا تو اس صورت میں اس کا روزہ مانا جائے گا یا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں اس مسئلے کی کئی طرح سے صورت بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص رات میں اپنی بیوی سے ہم بستر ہوا، یعنی اپنی بیوی سے ملا، اور اب سحری کے وقت سستی کی وجہ سے یا پھر وقت کم تھا، اس وجہ سے وہ غسل نہ کر پایا اور اس نے ایسے ہی ناپاکی کی حالت میں سحری کر لی۔ اب اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو بلا شبہ اس کا روزہ ہو جائے گا۔ یا پھر کوئی شخص ایسا تھا کہ رات کو وہ سویا اور سوتے وقت اس کو نائٹ فیل یعنی احتلام ہو گیا، تو اب اس صورت میں جب سحری کے وقت وہ بیدار ہوا یا اس وقت ہی بہت کم بچا تھا کہ سحری یا تو کر سکتا تھا یا غسل کر سکتا تھا، تو اس نے غسل نہ کیا اور سحری کھا لی۔ یا پھر ایسا ہوا کہ وہ جب بیدار ہوا تو سحری کا وقت ہی ختم ہو چکا تھا، اب ناپاکی کی حالت میں ہی اس کی آنکھ کھلی ہے، اب وہ بغیر سحری کھائے اسی طرح روزہ رکھ لیتا ہے، تو کیا اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو بلا شبہ پیارے دوستو، ایسے شخص کا روزہ بھی ہو جائے گا۔ اور رہی وہ عورت جس کو رات میں حیض سے پاک ہوئی اور صبح کے وقت اس کی اس وقت آنکھ کھلی کہ سحری کا وقت بہت تھوڑا سا باقی بچا تھا، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے والا تھا، تو اب اگر وہ غسل کرتی تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا، تو اس نے سحری ناپاکی کی حالت میں ایسے ہی کر لی، تو اب اس صورت میں اس عورت کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پیارے دوستو، اس کا بھی روزہ ہو جائے گا۔ اور ایک بھائی یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر پھر وہ اسی طرح ناپاکی کی حالت میں پورا دن گزار دیں تو پھر ان کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بلا شبہ اگر یہ لوگ اسی طرح سحری ناپاکی کی حالت میں کھائیں اور اسی طرح پورا دن یعنی پورا روزہ بھی ناپاکی کی حالت میں گزار دیں تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن پیارے دوستو، ناپاکی کی حالت میں رہنے کی وجہ سے ان کی نمازیں چھوٹیں گی، اور نماز چھوڑنا یہ سخت گناہ کبیرہ اور سخت حرام ہے، اور یہ ایسا کام ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر کوئی شخص روزہ تو رکھ لیتا ہے اور نمازیں چھوڑتا ہے تو اس کا روزہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کو نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے وہ اس کو ملے گا۔ اور دوستو، مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ مومن ناپاک رہے، اس لیے مومن کو چاہیے جیسے ہی وہ ناپاک ہو، جیسے ہی اس کو غسل کی حاجت ہو، بہت جلدی کے ساتھ میں جو ہے غسل کر لے۔ کیا پتہ، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اگر ناپاکی کی حالت میں انتقال ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان جس حالت میں انتقال کرے گا اسی حالت میں کل بروز محشر اٹھایا جائے گا۔ پیارے دوستو، اس حدیث کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں اور ہمیشہ اپنے ذہن و فکر میں رکھیں کہ اگر ہمارا انتقال ناپاکی کی حالت میں ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان حشر میں ناپاکی کی حالت میں اٹھایا جائے۔ تو پیارے دوستو، مومن کی یہ بالکل بھی شان نہیں ہے کہ وہ ناپاک رہے، مومن پاک ہوتا ہے اور دین اسلام پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے۔ میرے دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی طرح کے مزید مسائل کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی کنٹینٹ دوست کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ اگر کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کمنٹ باکس میں جائیں، آپ اپنے مسئلے کو لکھ کر ہمیں بھیج سکتے ہیں، فوراً انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔